اب بات کر لیجیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور مہاجر قومی موومنٹ کی. جی، ایک کے سربراہ خالد مقبول صدیقی صاحب اور یعنی متحدہ قومی موومنٹ کے، جبکہ مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ ہیں آفاق احمد صاحب. آفاق احمد صاحب نے جلسہ کیا اور اس جلسے میں ایک میڈیا کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا ابھی بھی اس کی گونج سنائی دے رہی ہے. دوسری جانب میں MQM پاکستان کی اگر بات کروں یعنی کہ متحدہ کی، تو وہاں اختلافات جو کہ ہیں مزید بلکہ بڑھ رہے ہیں. اور تیسرا گروپ بھی نواز وزیر صاحب نے جس طرح بتایا تھا آپ کو، اب اس میں فاروق طاہر صاحب کا بھی ایک دو صحافی ایسے ہیں جنہوں نے نام لیا کہ وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو گئے ناراض لوگوں میں. اچھا، MQM پاکستان کی جانب سے دوسرا جو گروپ ہے یعنی کہ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی صاحب کا، وہ اگست میں 2-3 جگہ پر اور احتجاج کرنے جا رہے ہیں. آفاق احمد صاحب بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں جلسے کی شکل میں. تو سر کیا ہونے جا رہا ہے؟ دونوں یعنی کہ جو مہاجر نام لیوا پارٹیز ہیں وہ دونوں احتجاج کی سیاست، جلسے کی سیاست بھی کر رہی ہیں اور متحدہ میں آپسی اختلافات بھی ہیں. کس طرح دیکھ رہے ہیں دونوں پارٹیز کی سیاست کو؟ دیکھیں، اگر ان کو احتجاج کرنا ہے، متحدہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اگر احتجاج کی کال دینی ہے تو یہ دھڑوں میں نہیں ہوگی. یہ دھڑوں میں ہوگی تو ناکام ہو جائے گی. اگر مصطفیٰ کمال الگ کریں اور خالد مقبول الگ احتجاج کریں، دونوں اپنے اپنے الگ ڈیٹ الگ جگہیں کریں گے، تو وہ قوت نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ احتجاج اپنا ایک گروپ نے کیا ابھی شاہ فیصل قانونی میں ظاہر ہے، تو وہ ریکارڈ نہیں کرا پائے نا. مطلب بس وہ احتجاج ایک تھوڑا سا وہ ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا سندھ گورنمنٹ کو. اگر یہ مل کے کریں تو بھی ایک فرق پڑے گا. کیوں فرق پڑے گا؟ فرق اس لیے پڑے گا کہ 22 MNA ہیں، 40 سے اوپر ان کے MPA ہیں، سینیٹر ہیں، منسٹرز ہیں. خالی یہی ایک جگہ اگر دھرنے پہ بیٹھ جائیں تو پورا پاکستان کا میڈیا آ جائے گا. جی آپ کی بات سننی پڑے گی. آپ ایک بہت وہ پھر اگر اس کے ساتھ 4-5 ہزار عوام بھی اگر یہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو ایک بہت بڑی احتجاجی ریلی ہوگی جس کو پورا پاکستان کا میڈیا کوریج کرے گا. لیکن اگر یہ الگ الگ کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اس پہ سونے پہ سہاگا ان کی بیڈ لگ یہ ہے کہ ابھی آوازیں آ رہی ہیں کہ فاروق ستار صاحب بھی ناراض ہو گئے ہیں. گو کہ ایک خاموش گروپ بھی گو کے سامنے ہیں ہمارے، اور بہت ساری چیزوں کی بات ہو رہی ہے. اور اگر کچھ اس قسم کی بات ہو گئی تیسرے گروپ والی جو کہ ابھی فاروق صاحب کے حوالے سے بتا دوں میں آپ کو، سید فیصل حسین ہیں ایکسپریس کے، انہوں نے خبر دی کہ جناب فاروق صاحب بھی ناراض، کیونکہ وہ حیدرآباد میرپور کا جو پروگرام تھا وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ وہاں شامل نہیں ہوئے. وہ ہاں لیکن یہ آوازیں اور جگہ سے بھی آئی ہیں، خالی فیصل کی بات نہیں ہے. لیکن بڑی احتیاط سے کر دینا، پھر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بتا سکیں فلاں نے کہا تھا. ہم بڑی احتیاط سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو اور مشکل میں یہ آ جائیں گے اور ان کا احتجاج فیل ہو جائے گا. اگرچہ ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے اور صحیح معنوں میں احتجاج کرانا ہے، تو میں وہی بات جو بار بار کہتا آ رہا ہوں ان لوگوں سے کہ بھائی بہت پرانی مثال ہے، بچپن سے سن رہے ہیں، یہ انگلیاں ایک ہوں گی تو مکہ بنے گا، اگر دو کر کے لگاؤ گے تو کچھ بھی نہیں بنے گا. نہیں تو یہ تو بتائیں نا، آپ نے بات تو درست کی ہے کہ احتجاج جب بھی کامیاب ہوگا یہ سب ایک ہوں گے. وہ ایک ہونے کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ان کے آپس میں بیٹھنے کے چانسز ہیں، یا پھر انٹرا پارٹی الیکشن تک اس طرح ہی لڑائی جھگڑا رہے گا؟ دیکھیں ابھی تو اب یہ بات ہے نا، یہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے صاحب. اگر یہ بیٹھے اور یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ حل کرنا ہے، اب کوئی بڑا بھی نہیں ہے ان میں، یہ سب برابر ہیں. سب سے بڑی بات، سب سے افسوس کی بات ان میں یہ ہے کہ سب ایک برابر کے کیڈر کے ہیں. ان میں کوئی بڑا نہیں ہے کہ چلو جو بٹھا دے، چلو بھائی سب بیٹھ جاؤ، مل کے بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے اور جس طرح ہوتا ہے کہ یہ اب بس طے کر کے نکلنا ہے اور 1 دن 2 دن 3 دن لگائیں اور کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل لے کے جائیں. انٹرا پارٹی الیکشن سے پہلے بھی سیاسی لوگ جب ساتھ بیٹھتے ہیں، 30 سال سے سیاست کر رہے ہیں، حل نکال سکتے ہیں اگر حل نکالنے کی خواہش ہو. اگر اتنا ہی زیادہ دراڑیں ان میں ہے تو بس پھر تو یہی حال ہوگا جیسا ہو رہا ہے. اب آ جائیں جی آفاق احمد صاحب کی جانب، جنہوں نے بڑا کامیاب جلسہ کیا، بڑے لوگ وہاں آئے، بارش کے باوجود بیٹھے بھی رہے. اور آفاق احمد صاحب کی تقریر گو کہ بہت ہی زبردست قسم کے پوائنٹس تھے اس میں، لیکن سب سے زیادہ اب جو بات ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو وہاں میڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو فرمائی. سر کیا لگ رہا ہے پس پردہ کیا بات تھی؟ ایک تو یہ بات تو درست تھی کہ میڈیا والے آتے ضرور ہیں بڑے چینلز کو اور ان کی کوریج کی جاتی ہے، دکھایا نہیں جاتا. دیکھیں وہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید 1 دن بعد 2 دن بعد آفاق صاحب اس پہ معذرت کریں یا کوئی بیان دیں. جب تک وہ بیان نہیں دیں گے، جب تک کہ وہ پراپر معذرت نہیں کریں گے، یہ خلا باقی رہے گا. اور وہ اگلا جلسہ بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں سینٹرل میں. کوئی شک نہیں کہ ان کا اورنگی ٹاؤن کا جلسہ بھی بڑا تھا
اور حالیہ جلسہ بیت الحمزہ لانڈی والا وہ بہت بڑا جلسہ تھا، اور جو باقی ایسا لگ رہا تھا کہ شہر کا جو ویکیوم ہے وہ یہ فل کرنے جا رہے ہیں. ان کی کوشش ایسی تھی کہ اب وہ اگر اسی طریقے کے یہ 2-3 جلسے اور شہر میں ان کر کو میڈیا دکھائیں. کی ضرورت ہے نہیں ہے سر. ہاں آج کے دور میں کسی بھی سیاسی جماعت کو میڈیا کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ بغیر میڈیا کے کوئی بھی سیاسی جماعت کتنا بھی بڑا کوئی لیڈر ہو کچھ نہیں ہے. میڈیا اور سیاست ایک سائیکل کے 2 پہیے ہیں، اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. یہ بات اچھی طریقے سے میرے خیال میں چیئرمین آفاق کو پتہ ہوگی، اور وہ ان سے پہلی دفعہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اور میرے خیال میں جلدی وہ اس کو Sort out کر لیں گے. ریکنسائل کر کے سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اگلے جلسے سے پہلے سارٹ آؤٹ کر لیں گے. کر لینا بھی چاہیے. حالانکہ ہم تو حیران اس بات پر تھے کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بھی اور ہماری نیاز مندی ہے، ان سے بارہا ملاقاتیں ہوتی ہیں، بہت با اخلاق ہیں، مہمان نواز ہیں، پولائٹ گفتگو کرنے والے ہیں، لیکن اس دن اب پتہ نہیں کیا کوئی مسئلہ تھا اس طرح کا. اب یہ بات درست ہے، یہ بات ان کی درست تھی کہ بھائی میڈیا والے آتے ضرور ہیں، کوریج کر کے لے کے جاتے ہیں، اور مالکان کے کہنے پہ یا ڈائریکٹر نیوز کے کہنے پہ چلتی نہیں ہے. یہ بات درست ہے، اس پہ گلہ بنتا ہے ان کا، لیکن وہ جو رویہ تھا اس پر ہمارے بیچارے جو صحافی ہیں، خاص طور کیمرہ مین وغیرہ بارشوں میں کھڑے ہوئے تھے بیچارے وہاں، تو وہ تھوڑے سے دل برداشت تھا. بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یا تو ان کو گلے لگا لیں بلا کے سب کو کہ بھائی آئیں چائے پہ بلا لیں سب کو، اور کہ بھائی آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، تمہارے مالکان ہیں اس ٹائپ کے لوگ جو چاہتے نہیں ہیں دکھاؤں. حالانکہ بات صحیح ہے، اس کے باوجود بھی جو بی اور سی کیٹیگری کے چینل ہیں ان سب وہ دکھاتے بھی ہیں، اور پھر سوشل میڈیا ان کے ساتھ ہے. سوشل میڈیا والے جو لوگ ہیں، آپ تو جانتے ہیں سوشل میڈیا لوگوں کو، ان کو بلائیں، ان کو ایک پپی ادھر والی بات کریں کہ جناب، اور چائے سموسے جو حسب معمول وہ ظاہر جو بھی موجود ہوتا ہے وہ ان کو کھانا کا ٹائم ہو کھانا، چائے کا ٹائم ہو چائے بھی پلاتے ہیں، اور بڑے خوش ہوتے ہیں بات کر کے، اور موقع دیتے ہیں پورا سامنے والوں کو بات کرنے کا. بالکل بڑے مہمان نواز ہیں. اور میں نے ان کے ذاتی تجربات ہیں ہمارے. میں نے ان کے 2 انٹرویو کیے ہوئے، اور کافی سخت سوالات بھی کیے تھے میں نے ماضی کے حوالے سے. بڑا ہم اس سے حالانکہ ناراض ہو گئے تھے، ہنس کے میرے ساتھ بڑے ہنس کے انہوں نے جواب دیے، اور طرز جواب بھی دیے، اور مہمان نوازی میں تو کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے. اور اس قسم کے دھیمے لہجے کے ہیں کہ اس دن میں نے کہا نا میں خود سرپرائز ہو گیا تھا کہ یہ ان کو کیا ہو گیا ہے. تو بہرحال مجھے یقین ہے کہ آنے والے ہفتے میں وہ اس کو ریکنسائل کر کے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لیں گے اپنے اگلے جلسے سے پہلے. اور ورنہ کتنا بھی بڑا جلسہ کر لیں، جب نظر ہی نہیں آئے گا تو سوشل میڈیا میں نظر آئے گا تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. وہ مزہ نہیں آئے گا. آفاق احمد صاحب ظاہر ہے بڑے قداور لیڈر ہیں، مہاجر قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے، مہاجروں کا لیڈر ہیں آپ، اور آپ کی شفقت ہم سب جانتے ہیں، اور آپ شفقت ہمیشہ فرماتے رہے ہیں میڈیا والوں سے، ہمیں معلوم ہے. اور یقینی طور پہ جس طرح نویز زہری صاحب فرما رہے ہیں، اس طرح آپ چائے پہ بلا لیں سب کو، اور وہ جو بیچارے ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں بارش میں، خدا میں، باہر میں، گرمی میں، سردی میں، آپ کی پریس کانفرنس بھی کور کرتے ہیں آ کر کے، ان کا وہ دور ہو جائے گا. تھوڑا سا ہٹ ہوئے ہیں وہ، جب آپس میں بیٹھتے ہیں پریس کلب میں باغ، وہ کہہ رہے تھے کہ یار مطلب تھوڑا سا لگا ہے دل پہ ان کو، وہ کہ آپ کا ظاہر بولنا ان کے لیے نہیں تھا، ان کے مالکان کے لیے تھا، لیکن وہ اس وقت ہٹ ہوئے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. اور آپ کا جو جلسہ سینٹرل میں، اب سب کی نظریں اس پر ہیں کہ جناب بیت الحمزہ میں جلسہ کیا گیا لانڈی میں، وہ اتنا بڑا تھا، تو اب سینٹرل میں کیا ہوگا. چلیں جی اس کا بھی ویٹ کرتے ہیں.